بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے صدر کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی کے مسئلے کے حل کے لیے ترکی کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں ایک بار پھر مسئلہ کشمیر اٹھا دیا۔ اپنے خطاب میں طیب اردوان نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں 75 برس سے جاری ظلم ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مقبوضہ وادی کے مسئلے کے حل کے لیے ترکی مقبوضہ وادی کے ساتھ ہے۔ افغانستان کے حوالے سے اپنے خطاب میں ترک صدر نے کہا کہ موجودہ حالات میں افغانستان کو عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت ہے۔ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بھی ترکی اپنی مہم جاری رکھے گا۔ اس سے پہلے جنرل اسمبلی سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکہ عراق اور افغانستان سے نکلا نہیں بلکہ نکالا گیا ہے۔ دوسری طرف کشمیری کمیونٹی کا اقوام متحدہ کے سامنے تاریخ کے سب سے بڑے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف اقوام متحدہ کے سامنے ممکنہ طور پر احتجاجی مظاہرہ 28 ستمبر کو اس وقت کیا جائے گا جب وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر کے دوران مظاہرے کے لیے اقوام متحدہ کے سامنے سیکنڈ اسٹریٹ پر جگہ مختص کروا لی گئی ہے، جبکہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد بھی مظاہرے میں حصہ لے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ اس بات کا اعلان پاکستانی امریکن کمیونٹی نیو یارک کے ایک اجلاس میں، جس میں کشمیری، پاکستانی، بنگلہ دیشی سمیت دیگر کمیونٹیز کے مقامی قائدین اور ارکان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یاد رہے کہ اجلاس میں نہ صرف اقوام متحدہ کے سامنے بڑے احتجاجی مظاہرے کے انعقاد پر متفقہ فیصلہ کیا گیا، بلکہ مظاہرے کو کامیاب بنانے کے لیے موقع پر ہی فنڈ ریزنگ بھی شروع کر دی گئی اور تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے مختلف کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ مظاہرے میں مودی حکومت کے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے غاصبانہ فیصلے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، بھاری ریاستی فورسز کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے گی اور کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ کی عسکری طاقت کا استعمال آخری حربے کے طور پر ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ چائنا کے ساتھ سرد لڑائی نہیں چاہتا، بلکہ 9/11 کے بعد پیدا ہونے والے تنازعات سے ہٹ کر موسمیاتی تبدیلیوں اور کورونا جیسے بحرانات سے متعلق عالمی رہنمائی فراہم کرے گا۔ بطور صدر جنرل اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں جو بائیڈن نے کہا کہ وہ تنازعات کے باوجود جمہوریت اور ممالک کے ساتھ اتحاد کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہر اس ملک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے جو چیلنجز کو شیئر کرتے ہوئے پرامن حل کی جانب قدم اٹھائے گا، بے شک دیگر معاملات پر شدید اختلافات ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔ ویسے تو دوستو، جو بائیڈن انتظامیہ چائنا کو 21ویں صدی کا سب سے اہم چیلنج قرار دے چکی ہے، لیکن جنرل اسمبلی کے خطاب میں صدر جو بائیڈن نے واضح کیا کہ امریکہ نئی سرد لڑائی کا آغاز نہیں چاہتا اور نہ ہی دنیا کو بلاکس میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ 20 سالہ تاریخ میں پہلے امریکی صدر ہیں جن کے دور میں امریکہ کوئی لڑائی نہیں لڑ رہا، بلکہ امریکہ سفارتکاری کے نئے دور کا آغاز کر رہا ہے جس میں عسکری طاقت کا آخری حربے کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ بحال کرنے کی غرض سے چائنا، فرانس، روس، برطانیہ اور جرمنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ ایران کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے جوہری معاہدہ بحال کیا جائے، جس سے امریکہ 2018 میں دستبردار ہو چکا تھا۔ اقوام متحدہ نے جاپان اور دیگر ملکوں سے کوئلے سے بجلی کی پیداوار بند کرنے اور قابل تجدید توانائی کا تناسب بڑھانے پر زور دیا ہے تاکہ ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے طے کردہ اہداف حاصل کیے جا سکیں۔
اقوام متحدہ نے زور دیا کہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 2030 تک نصف کرنے کی ضرورت ہے اور 2050 تک صفر کی سطح پر لانا یا دیگر ذرائع سے خارج کی گئی کاربن کے اثرات مکمل زائد کرنا ہے تاکہ 2015 کے پیرس معاہدے میں طے کردہ اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ اقوام متحدہ نے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جاپان کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کو بیرونی ذرائع سے حاصل کردہ فنڈز کی فراہمی بند کر دے گا اور 2050 سے قبل کاربن کے اخراج کے اثرات زائل کرتے ہوئے صفر کاربن کے حصول پر کاربند ہوگا۔ برطانوی ماہرین نے کہا ہے کہ بچوں میں ڈائریا، قے، پیٹ درد کو کورونا کی علامات میں شمار کرنا چاہیے۔ برطانوی ماہرین کا کہنا تھا کہ کورونا میں مبتلا بچوں میں کھانسی اور ذائقے کی حس ختم ہونے کی علامات عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے بچوں میں ڈائریا، قے، پیٹ درد کو کورونا سمجھنا چاہیے۔ پرانے ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ انسانی بدن میں چھوٹی موٹی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی قوت موجود ہوتی ہے۔ اگر گھر میں کسی بچے کا بدن گرم یا ماتھا تپ رہا ہو تو کیا کیا جائے؟ کسی ڈاکٹر سے ایسی صورتحال میں رجوع کرنا کتنا ضروری ہے، یا پھر والدین کی جانب سے خود ہی بچے کو کوئی ہلکی پھلکی دوائی دے دینے میں کوئی حرج ہے؟ جرمن ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد کا خیال ہے کہ بخار کا آنا پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، بچہ کچھ دیر کے بعد نارمل ہو سکتا ہے۔ جرمنی کی فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کی فیڈرل یونین کی ترجمان کا کہنا ہے کہ ہر انسانی جسم کا اوسط درجہ حرارت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ انسانی جسم میں ٹیمپریچر صبح کے وقت قدرے کم ہوتا ہے اور جوں جوں دن گزرتا ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ سٹریس یا ورزش سے بھی انسانی ٹیمپریچر میں کمی پیشی واقع ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ برسوں سے یہ درجہ حرارت 98.6 فارنہائٹ یا 37.8 سینٹی گریڈ خیال کیا جاتا ہے اور اس سے زیادہ درجہ حرارت کو بخار سمجھا جاتا ہے۔ ابتدائی بخار کی نشانی ماتھے کا گرم ہونا یا سردی لگنا دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بخار کی کیفیت میں متاثرہ شخص کے سر میں درد، غنودگی اور بھوک میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص کی نبض کی رفتار بڑھ جائے، جلد گرم اور ہونٹ اور زبان خشک ہو جائیں تو اس کے بدن کا ٹیمپریچر چیک کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جرمنی کی پروفیشنل ایسوسی ایشن برائے اطفال اور ینگ پیپل فزیشن کی ترجمان کے مطابق بخار کا ہونا کوئی ایمرجنسی نہیں ہے اور بخار انسانی جسم کے مدافعتی نظام کو ایک طرح سے چیک بھی کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بخار کی کیفیت میں مدافعتی نظام متحرک ہو جاتا ہے اور بستر پر دراز ہونے سے آرام اور سکون مل سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ بخار کی صورت میں جب مدافعتی نظام تحریک پکڑتا ہے تو شریانوں اور دریدوں میں خون کی گردش تیز تر ہو جاتی ہے اور مدافعتی پولیس جسم کو نارمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بستر میں آرام کرنے سے بخار رفع ہو جاتا ہے اور اس دوران پینے والی اشیاء کا زیادہ مقدار میں استعمال مناسب ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دوران سبز چائے، پھلوں کے جوس اور چکن سوپ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عام بخار میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا غیر ضروری ہوتا ہے اور بخار اگر 102 فارنہائٹ یا 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جائے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ دائمی مرض یا بدن میں انفیکشن کی صورت میں جو بخار پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ڈاکٹری معائنہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ ایسپرین، پیراسیٹامول یا آئی بروفن جیسی دواؤں سے بخار کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بخار میں کسی طور مہنگی دوا کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لیموں یا سفید گوندنی والا قہوہ بھی بخار میں مفید ہوتا ہے۔ برطانیہ کے طبی ماہرین نے بتایا ہے کہ اگر دودھ اور ڈبل روٹی میں اضافی وٹامن ڈی شامل کر دیے جائیں تو اس کے استعمال سے کورونا سے بچا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کے سائنسی ماہرین نے وزراء اور حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اگر شہریوں کو وٹامن ڈی والی چیزیں استعمال کرنے پر زور دیں تو کورونا کے پھیلاؤ کو بآسانی روکا جا سکتا ہے۔ وٹامن ڈی والی خوراک کے استعمال سے مدافعتی نظام مضبوط اور متحرک ہوتا ہے جو کورونا کو ختم کر کے اس کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے۔
طبی ماہرین نے بتایا کہ برطانیہ کی نصف آبادی وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے، اسی وجہ سے کورونا کیسز تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا مزید بتانا تھا کہ اب تک کورونا کے جتنے بھی کیسز سامنے آئے ہیں ان مریضوں میں وٹامن ڈی کی شدید کمی پائی گئی تھی، جبکہ دوسری جانب پبلک ہیلتھ انگلینڈ کے ماہرین نے تحقیق کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 10 برسوں سے سویڈن، آسٹریلیا، امریکہ اور کینیڈا میں دودھ، ڈبل روٹی، نارنجی کا جوس باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہاں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ فریڈی فگرز نامی یہ نوجوان ابھی پیدا ہی ہوا تھا کہ اس کے اصل والدین نے اسے نامعلوم وجوہات کی وجہ سے کوڑے دان کے قریب پھینک دیا۔ آج یہی بچہ بڑے ہو کر ٹیکنالوجی کا ماہر اور کروڑ پتی بن چکا ہے۔ اس نوجوان کے اثاثوں کی مالیت 6 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سے بڑھ چکی ہے۔ فریڈی اپنے سوتیلے والدین کا اب تک شکر گزار ہے جنہوں نے اسے کوڑے سے اٹھا کر اپنی اولاد سے زیادہ پیار سے پالا اور ہر وہ چیز دینے کی کوشش کی جو ان کے بس میں تھی۔ اس نوجوان کے سوتیلے والد نیتھن کی عمر 74 سال اور ان کی والدہ بیٹی مے کی عمر 66 سال تھی جب انہوں نے اسے گود لیا۔ اس امریکی نوجوان نے بی بی سی کو انٹرویو میں بتایا کہ کلاس فیلوز اور اسکول کے ساتھی میرا ماضی یاد دلاتے ہوئے میرا مذاق اڑاتے تھے۔ اس بات کا میرے سوتیلے والد کو پتہ چلا تو انہوں نے بس اسٹاپ پر آنا شروع کر دیا تاکہ میری حفاظت کر سکیں۔ امریکی نوجوان نے کہا کہ مجھے شروع سے ہی کمپیوٹرز کا شوق تھا، لیکن اس دور میں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنی خواہش پوری کر سکتا۔ لیکن ایک مرتبہ میرے والد ایک خراب کمپیوٹر میرے لیے لے آئے جسے میں نے سخت محنت سے دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ نوجوان نے کہا کہ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ اس نوجوان نے 10 سال کی عمر میں کمپیوٹر کوڈنگ سیکھی، 12 سال کی عمر میں انہیں پہلی نوکری ملی، 15 سال کی عمر میں وہ ضلعی انتظامیہ کے لیے کام کر رہا تھا۔ فریڈی جب 17 سال کا ہوا تو ان کے والد الزائمر میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اکثر گھر سے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ نوجوان کو خدشہ پیدا ہوا کہ اس کے والد کہیں گم نہ ہو جائیں، اس لیے اس نے ان کے جوتوں کے لیے ایسی ڈیوائس تیار کی جس سے ان کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا تھا۔ کچھ سال بعد فریڈی کی بنائی ہوئی یہی ٹیکنالوجی 20 لاکھ سے زیادہ ڈالرز میں فروخت ہوئی۔ بعد میں اس نوجوان نے اپنی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی بنائی۔ آج اس کمپنی کی مالیت کروڑوں ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔